جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ جب ہم وقفے پہ گئے تھے تو بڑا اہم ٹاپک چھوڑ کے گیا تھا۔ فہیم بھائی اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا میں کہ سوسائٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ڈبلنگ ہو جاتی ہے، لیکن آج کل کی جو ہماری عوام ہے بڑی معصوم ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کس پر اعتماد کرنا ہے، کون سا بلڈر اچھا ہے اور کون سا فیک ہے۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گھر ہم لینے جا رہے ہیں، جو پلاٹ ہم لینے جا رہے ہیں، یہ آگے جا کے پریشانی کا سبب تو نہیں بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابرار، بات یہ ہے کہ اویرنیس کی کمی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے شہر میں جو ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو یہ اویرنیس دے کہ ڈاکومنٹیشن کس طرح کرنی ہے، اور سب سے زیادہ غافل جو ہے وہ ادارے ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو این او سیز دی جا رہی ہیں وہ بعض اوقات ہائی وے پہ 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر دور دی جا رہی ہیں۔ اب 70-80 کلومیٹر تک آباد ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فیڈرل بیریا 50 کی اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ فیڈرل بیریا کے بعد آپ کتنے کلومیٹر آگے آباد کر پائیں پچھلے 70 سال میں؟ معمار موڑ تک 8 کلومیٹر، یعنی آپ جو ہے 70 سال میں 8 کلومیٹر گئے ہیں تو آگے 80 کلومیٹر جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان پروجیکٹ کو ایک تو این او سیز نہ دیں، پھر بلڈرز کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک عام پریکٹس یہ ہے کہ بلڈر جتنے پلاٹس ہوتے ہیں نا اس سے دگنے جو ہے وہ سیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ زیادہ لگنا ہے۔ اگر بات اداروں کی جائے تو اداروں میں زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ ڈبلنگ وغیرہ فیک فائل اداروں میں نہیں ہے۔ کے ڈی اے ایم ڈی اے جو ریکارڈ میں موجود ہے وہ صحیح ہے، اگر کوئی اسکیننگ کر لے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو عوام کو یہ چاہیے کہ جو بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو کم از کم کسی ایکسپرٹ سے جو ہے معلومات کر لیں، جی بیسک ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کی سیکوینس کیا ہوتی ہے، چین آف ڈاکومنٹس کیا ہے، کم از کم اتنی معلومات عوام کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ کہ لوگ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہ اس کو بہت جو ہے اس کو چھپا کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو اس حوالے سے یہ تھا کہ پھر لوگ جو ہے نا دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پراپرٹی میں اگر کبھی دھوکہ ہوا ہے نا، صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بھروسہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ڈاکومنٹیشن میں جو ہے نیگلیجنسی دکھانا، ٹھیک ہے۔ لالچ کرنا اور بھروسہ کرنا، یہ دو چیز پراپرٹی میں آپ کبھی بھی نہ کریں، آپ کبھی مال نہیں کھائیں گے۔ اچھا اسکیم 33 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ایک الگ ہی خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھی سوسائٹی ہے اسکیم 33، لیکن وہاں پر اس قدر گوٹوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں گوٹ بنا دیا ایک اچھی کراچی کے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اسکیم 33 کی جو سوسائٹیز ہیں 68 میں اپلیکیشن دی گئی، سپٹمبر 1971 میں اس کا نوٹیفیکیشن آیا۔ بورڈ آف ریونیو نے تمام اسکیموں کو زمینیں دی ہیں کم اماؤنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ سب کو پتہ ہے اسکیم 33 میں سوسائٹیز ہیں، کے ڈی اے کی صرف 117-118 ایکڑ لینڈ ہے، میٹرویل کی باقی ساری کی ساری جو ہے وہ سوسائٹیز ہیں۔ جب 70s میں زمین دی جا چکی ہے، آلموسٹ 55 ایئرز گزر چکے ہیں، سب کو پتہ ہے نا اسکیم 33 جو ہے سوسائٹی کو دی گئی زمین۔ اب اس میں گوٹ کے کاغذات کیسے بن جاتے ہیں، اس کا جواب بورڈ آف ریونیو کو دینا چاہیے۔ اگر ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ویریفیکیشن ادارہ کرتا ہے، جی جی، جو فیک فائل ہے اس کی بھی ویریفیکیشن مل رہی ہوتی ہے ادارے سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دنیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، میں نے دیکھا فہیم بھائی، میں اگر تھانوں کا رخ دیکھیں کرتے ہیں، میرا واسطہ جو پڑا ہے کے ڈی اے ایم ڈی اے، تو ڈبلنگ فائل کی دونوں کی ویریفیکیشن آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی ایک کیس بتائیں مجھے، میرے خیال سے کے میں ڈی اے اس میں کا ایسا جواب میں نہیں نے ہے، خود دیکھا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ کے ڈی اے میں جو ہے وہ کوئی ایک ڈبل فائل جو بنائی ہو، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ میں موجود ہو دونوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں دو فائلیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک فائل یہ ایک فائل یہ ہے، لیکن فائل جب آپ ویریفائی کرائیں گے تو وہ ایک ہی فائل ریکارڈ میں موجود ہوگی، دونوں نہیں ہوں گی۔ ایوب عثمان بھائی سینئر صحافی ہیں اور باخبر پاکستان کے آپ نمائندہ بھی ہیں، کرنگی سے آپ کا تعلق ہے اور پورے پاکستان پہ آپ کی خاصا نظر ہوتی ہے۔ کرپشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈبلنگ کی بات ہو رہی ہے، کرنگی میں تو یہ عام ہے، لینڈ گریپر کا وہاں راج ہے، گٹکا مافیا بک رہا ہے، کھلے عام بک رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او چینج ہوتا ہے، اچھا وہاں پر ایس ایچ او ایسے چینج ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کے بعد جیسے کپڑے چینج ہوتے ہیں ویسے ایس ایچ او چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بھائی، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جی لینڈ مافیا کا راج ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جی گٹکا جو وہ ہے ان کا راج ہے اور ایس ایچ او چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ایس ایچ او ہیں، وہ صرف اسی سوال پہ آپ نے جیسے پوچھا کہ جی آپ کے علاقے میں گٹکا تو بہت بک رہا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو وہ اپنی سیٹ گوا بیٹھے، ریورڈ اور سسپینڈ ہو گئے۔
کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی میرے تو اختیار میں ہی نہیں ہے, پورا ایک سسٹم ہی اس کے چل رہا ہے نا, چھالیاں کہاں سے آ رہی ہے کیا. اب یہ جو زمینوں کے معاملات ہیں اس میں آپ نے اسکیم 33 کی جیسے بات کر رہے ہیں, اسکیم 33 ضلع کون سا ہے؟ ملیر. آپ کسی بھی کراچی کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ, آپ کے چاروں طرف ضلع ملیر آپ کو ملے گا, دستیاب ہوگا. اس کی پہلی اور آخری وجہ صرف اور صرف یہی زمینیں ہیں. اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کون ہے؟ ریونیو کے بھی 4-5 حصے ہم نے بنا دیے. وہاں پر ٹپے دار, مختار کار, وہ بادشاہ ہے. یعنی کہ سرکار جو بھی عوام کی سہولت کے لیے بیٹھی ہے اس نے اس کا وزن دیکھنا ہے. اس فائل میں کتنا وزن ہے, اس فائل میں کتنا وزن ہے. اگر وہ دونوں فائلیں ایک ساتھ لے کے آپ پہنچ گئے ہیں تو اس کی مجبوری ہے نا دونوں میں سے ایک کو سچا کرنا. اگر آپ 2 جعلی فائلیں علیحدہ علیحدہ لے کے گئے ہیں تو دونوں سچی ہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں 2 آئی ہوں, وہ 6 بھی ہو سکتی ہیں. اور لیکن شرط کیا ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ جائیں گے, اچھا ایک ساتھ جائیں گے تو پھر تو پھڈا ہو جائے گا. ویریفیکیشن ہوئی تو ان کی بھی ویریفیکیشن ہو کے آئی, ان کی بھی ویریفیکیشن تو علیحدہ علیحدہ گئے نا. تو یہ کیا ہے کہ مال پر دھمال ہے. جو جتنا مال دے گا وہ بیٹھا ہی اس لیے. مجھے یہ بتائیں مختار کار کتنا گریڈ ہوتا ہے اس کا؟ 16. ٹپے دار کا کیا گریڈ ہوتا ہے؟ 11 یا 12. مجھے یہ بتائیں کیا وہ کھاڈی یا بنینزا یا جے ڈاٹ سے کم کے کپڑے پہن کے آیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جو جس گاڑی پہ آیا ہوتا ہے وہ 50 لاکھ روپے کی, تو آج کل 1000 سی سی گاڑی ہے, 1200 سی سی گاڑی 50 لاکھ کی ہے, جو ان کی نظر میں چھوٹی گاڑی ہے. کروڑ روپے کی تو کار پہ آئے ہوتے ہیں صاحب. تنخواہ کتنی ہوگی؟ اور سر کیا 50,000 60,000؟ 18 گریڈ کا 19 گریڈ کے افسر کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہے. اور وہ کہاں رہ رہے ہوتے ہیں صاحب بہادر؟ اسکیم 33 کے 1000 گز کے بینگلو میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو مثال لگائیں کورنگی میں آنے جانے میں 5,000 کا تو پیٹرول ڈیزل لگ جاتا ہے نا. پیٹرول تو تنخواہ سے تو پیٹرول پورا نہیں ہو رہا ان کا. ایسے ہی ہے بھائی, بڑی اچھی بات آپ نے کہی. عثمان افتخار ہمارے درمیان موجود ہیں. ٹپے دار کی بات ہو رہی ہے, مختار کار کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ ایک بچی ہے جو کہ کورنگی کی رہائشی ہے, اور ابھی میں اس کو ڈسکلوز اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ابھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہم, ان کے اوپر پہنچ چکے ہیں کیونکہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ چکے ہیں, کیسے نکاح ہوا, کون کون لوگ نکاح میں تھے. اس کے لیے عثمان آپ کی جانب آؤں گا, ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنا لیکن کہاں تک ابھی آپ نے ورکنگ کی ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی علی بھائی, اس کے اوپر کافی ساری ہماری 75% تک ورکنگ ہو چکی ہے. اب تھوڑا سا ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے کہ ہم اس کو معاملات کو بیٹھ کے تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نکاح کیا ہی نہیں, لیکن اب وہ نکاح مان رہے ہیں. اب وہ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ بڑے اس کے اندر بیٹھیں گے, اور کہیں جگہ سے ہمیں تھوڑی سی تھریڈز بھی آئی ہیں اور منع بھی کر دیا گیا. اچھا, آپ کو تھریڈ آئی؟ جی جی, کالز بھی آئی ہیں کہ تھوڑا پولیس والے صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. جی جی بالکل, ان کا میں نام نہیں لوں گا, مگر بات اصل میں یہی آتی ہے کہ دیکھیں اب ان کی سیلری کتنی ہے. ایک تو یہ مختار کار ہے, پھر گاڑیاں انہوں نے 4-4 5-5 گاڑیاں ڈالے رکھے ہوئے ہیں, تو پورا اوپر سے نیچے تک کرپٹ عملہ ہے. آپ نے اگر کر لیا ایک معاملات کر لیا لڑکی کے ساتھ, تو ہم نے لڑکی کے حقائق سنے, انہوں نے بولا مجھے, انہوں نے یہ بولا کہ حق مہر میں یہ چیزیں دوں. کیا کیا دیں گے حق مہر میں؟ اس کے اندر زیور تھا, گاڑی تھا, گھر تھا. بچی کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 18 سے 20 سال کے اندر ہے. تو یہ ساری چیز ہم نے سننے کے بعد اب ان کے موقف, ہماری ملاقات بھی ہوئی, تو ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ ہم ان سے دوبارہ بھی 2 دن بعد ملیں گے, اور اگر تو بیچ میں بیٹھ کے یہ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ صحیح ہے لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے اور میں اپنے گھر سے لے کے جا رہا ہوں, تو عزت کے ساتھ ہم لوگ یہ پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اچھا, جو حق مہر کی صورت میں اس نے اسے تقاضا کیا, ایوب بھائی میں آپ کی جانب آؤں گا کہ ایسے, کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں اور قانون اور صحافی ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں, یہ بتائیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی کر دی, ٹھیک ہے, کیونکہ میری نالج میں تو بچی کی 16 سال یا 17 سال ایج ہے, عثمان بھائی کی نالج میں 18-20 ہے, لیکن اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں بچی 20 سال کی ہو, 30 سال کی ہو, عورت کی بات اگر کی جائے, کیا آپ اپنے عہدے پہ جو آپ کو پروردگار نے عہدہ دے رکھا ہے اس کا نجائز فائدہ اٹھا کے آپ بچوں کی عزت پامال کرو گے؟ ان کے لیے کوئی کیا ہونا چاہیے؟ مطلب پھر میں سہیل بھائی کی جانب بھی آؤں گا. دیکھیں اس میں سب سے ضروری چیز دیکھنا یہ ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے. آپ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے مرد نے خفیہ ٹھپا دار نے شادی کروائی اور گواہ بھی خود ہی ہیں, نکاح نامہ بھی خود رکھ لیا, تصویریں بھی وائرل ہمارے پاس. یہ ارینج میرج کہہ لیں اس کو, جس میں
लड़का जो है वो उसने खुफिया शादी की, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही है। लड़की के तो पूरी फैमिली मौजूद थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी लड़की और उसकी फैमिली की मर्जी से हुई शादी, उनकी मर्जी से शादी तो हो गई, लेकिन क्या लड़की को पता नहीं था कि जी मेरी शादी हो रही है? ये शादी शरई तरीके से हुई है या शराइत की बुनियाद पे हुई है, गाड़ी मिलेगी या बंगला मिलेगा या इतने पैसे मिलेंगे? इसको ये देखना शरन बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है। और कानूनी इसमें यह है कि हकूक़ निस्वा बिल है इस मुल्क में कि लड़की अगर अपनी मर्जी से गई हुई है, लड़की का बयान इसमें बहुत ज़रूरी है कि आया वो ज़बरदस्ती उसको उसके बाप ने बेच दिया उस मुख्तार कार के आगे, या लड़की की मर्जी शामिल थी और अब वो कहती है कि जी मुझे शेल्टर दे के साथ साथ कोई प्रॉपर्टियां भी मेरे नाम लग दे। तो ये दो अलहदा इशू हो जाते हैं। लड़की का बयान इसमें बहुत ज़रूरी है। लड़की का बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी वीडियो भी बन गई। सोहेल भी आपके जा नहीं पाऊंगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट है मेरे पास, मैंने आपसे और फहीम भाई से भी मौके देखें अली अबरार साहब, मसला ये है कि हमारे भाई अयूब साहब ने अभी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया कि अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये शादी हुई है तो ठीक है कि निकाह नामे में कुछ कंडीशंस, निकाह नामा तो वो दिखाई नहीं रहा ना, वो ला ताल्लुक ही कर रहा है, कह रहा है ही लेकिन नहीं। जब उसने एडमिट कर लिया कि हाँ ये मेरे निकाह मेरे में सामने है, एडमिट कर लिया उसने, जब मैंने वीडियो भी बना ली उसकी। एडमिट कर ली है तो डेफिनेटली वो निकाह नामा आपको शो निकाह करेगा। मेरे सामने भी कबूल नहीं किया, मुझे कहा कि बस दोस्ती थी, हमारा घूमना फिरना था, शॉपिंगें करवाई। पोलर की वीडियो मैंने हासिल कर ली। मैंने जो वो मेरे पास जो मिलने के लिए आए एक पुलिस के साहब थे, अभी उनके पास थाना नहीं है, लेकिन अनकरीब उनको थाना भी मिल जाएगा। मेरी दुआ है कि आपको थाना मिल जाए। लेकिन बड़े अच्छे से बात हुई हमारी, खुश उसलूबी से बात हुई। उन्होंने कहा कि लड़की क्या चाहती है, हम ब्लैकमेल हो रहे हैं। मुझे कह रहे हैं हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम सरकारी मुलाजिम में ब्लैकमेल। भाई लड़की के साथ जो किया आपने, इस पे ब्लैकमेलिंग का आप वो कर रहे हो। अच्छा, अगर वो उनको ये खदशा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है तो मीडिया के सामने आए। बिल्कुल ऐसा ही है। मीडिया इज अ ग्रेट रिसोर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, सच और झूठ के लिए। तो सबके वो लिए। यहाँ आ जाए और आने के बाद अगर निकाहनामा है तो उसको प्रूफ करो। निकाहनामे में अगर वो कंडीशंस हैं तो वो पे भी लें अगर उस लड़की को छोड़ रहे हैं तो। अली भाई ये- मैं एक बात बताऊं भाई, मीडिया तो ग्रेट रिसोर्स है, लेकिन सुहेल भाई सिस्टम भी तो एक ग्रेट रिसोर्स है ना। आप बैठे हैं सिस्टम के नुमाइंदे, तो कोई सरदार साहब मुख्तार कार को चलाने वाले होंगे, कोई जोखियो साहब होंगे ना इस सिस्टम के नुमाइंदे, वो उस मुख्तार कार को सही कर सकते हैं। देखें, इस सिस्टम को सही करने के लिए मैं अगेन ये कहूँगा कि मीडिया एक ऐसी रिसोर्स है कि हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट को सामने लेके आएगी। वो कोई सरदार साहब हो, वो कोई जागीरदार हो, वो कोई वडेरे हो, कोई कानून से कानून बालातर सबके नहीं लिए। है। अच्छा सुहेल भाई, लड़की ने ये भी बताया कि मौलवी बकायदा आया, निकाह पढ़ा गया है। अच्छा निकाह, हमें निकाह नामा नहीं दिया जा रहा, कोई अब बात वो मर्द नहीं, के वो ऊपर है। हो गया, नहीं तो वो हो गया गिल्टी है। निकाह ना, उसके वालदेन तो वो हैं ना शख्स लड़की गिल्टी के। है जो निकाहनामा पेश नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, बिल्कुल कुछ ऐसा। नहीं, यही- उसके- अयूब भाई, क्योंकि दामन वक्त में गुजारिश नहीं, फहीम भाई आखिरी में आपसे, क्योंकि शरई बात हो रही है, शरीय एतबार में इसकी दीन के हवाले से कोई आखिरी बात अगर आप बता दें इस बच्ची के, क्योंकि मैंने इसको अगले हफ्ते इसका पूरी मुद्दा बयान करूंगा, अगले हफ्ते पूरी ट्रांसमिशन इसके ऊपर मैं करूंगा। क्या कहेंगे आप? देखें अबरार साहब, वैसे तो ये एक फैमिली मैटर है, ठीक है। निकाह हुआ है, निकाह नाम नहीं माना गया, निकाह नहीं हुआ, धमकियां दी जा रही हैं उसको। फिर ये है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट में केस किया जाए, मीडिया पर आया जाए। जिस तरह सुहेल भाई ने अभी ये बात की कि एक ग्रेट रिसोर्स है, तो मीडिया के ज़रिए जो है ये बात की जाए। और फिर वो जो मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट के एक आला ओहदे पर फाइज शख्सियत है, ठीक है, तो उस हवाले से उनके लिए उनसे बात करना मुश्किल नहीं है, लिहाजा ये बैठ कर मामला हल होना चाहिए। देखिए मैं बैठा, मैंने एक किरदार अदा किया। मैंने कहा देखिए मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिस प्रोग्राम को मैं हक़ाइक़ पे मबनी रखता हूँ, आप मुझे अपना हक़ाइक़ बताइए। लेकिन उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि उनको डर खौफ नहीं है, जो हो सकता है कर लें, लेकिन उसको खुदा दबा की देंगे, लाठी उसको कहेंगे कि बेहवा। भाई आप मुख्तार कार होंगे, चलो कोई 80-100 गज का सुहेल भाई प्लॉट वो उसके नाम लगा देगा, किसकी मालियत 1 करोड़ होगी, उसके तो एक यूं पेन नहीं घूमना है मुख्तार कार ठाकुर साहब करप्शन का। उनके सामने आ चुकी है, दोनों की ठेकेदार की भी करप्शन मेरे सामने आ चुकी है। जो उन्होंने करप्शन की, मैं सब इंशाल्लाह अगले हफ्ते अपने प्रोग्राम में उस फैमिली को मदू भी करूंगा। और जो मवाद हमने इकट्ठे किए उससे वो कभी मुकर नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते तक इस टॉपिक को मैं ड्रॉप करता हूँ। और यहीं से एक बात मैं इस टॉपिक के अलावा आखिरी, करना क्योंकि चाहूँगा। मुझे आखिरी, जी फ़हीम भाई ने अभी कहा था कि मतलब जो काम होते हैं ज़्यादातर गांव गोठों में और इस जगहों पे होते हैं। अभी मैंने 2018 के बताऊं कि एक खातून रोड क्रॉस करते हुए यूसुफ प्लाजा, क्योंकि वो मेरी रेजिडेंस है, वो रोड एक्सीडेंट में जाम बहक हो गई थी।
اور وزیر اعلیٰ اوسط بھی ہمارے مراد علی شاہ صاحب تھے، رات کے 2:30 بجے ڈی سی نے رابطہ کروایا، تو وہ بیر کیف اب وہ جا کے ماشاءاللہ بن گیا. تو وہ نہ تو کوئی گاؤں ہے، نہ گوٹ ہے، نہ کوئی رورل ایریا ہے، مین فیڈرل ایریا. اب جو لوگ اختلافات کرتے ہیں، پیس پارٹی رورل ایریاز میں کام کرتی ہے، تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کریں کہ وہ ابھی مرتضی عوام نے باقاعدہ اوپننگ تو نہیں سہیل بھائی، کی، لیکن کیونکہ میری ریکویزیشن پہ ہوا نا تو میں نے پبلک کے لیے وہ کھلوا دیا، اس کو اپریشیٹ کریں. اسی طرح شاہ محمد ویلفیئر ٹرسٹ ہے گریو یارڈ نیو کراچی کے اندر، اس میں بہت سے وہاں جو رفیق شاہ ہیں سن آف ابراہیم شاہ. فہیم بھائی، سہیل بھائی آپ کی بڑی اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں کو ہم اگلے ہفتے کے لیے ڈراپ کرتے ہیں، اور کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور مختار کار کے اوپر کمشنر جو لوگ ہیں سب کو میں لائن پہ لوں گا، اور انشاءاللہ اس بچی کو حق دلوا کریں گے. اگر یہ مختار کار حق پہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک ہفتے کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اگلے ہفتے اس ٹاپک کو ہم اجاگر کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.